رب العالمین خالق کائنات جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان کر کے بتا دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے کائنات والو، جس طرح میرے نبی کے یار سونے مصطفیٰ پر ایمان لائے ہیں، اگر تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ، میں ربوں کے اعلان کرتا ہوں تم ہدایت پا جاؤ گے۔ دوستان گرامی قدر، یہ وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آداب مصطفیٰ کا حق ادا کیا، کریم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کا اس قدر میرے نبی کے یاروں نے ادب کیا، احترام کیا، اپنا تن من دن جان اولاد مال و دولت وطن کنبہ خاندان سب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر کے میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کا حق ادا کر دیا۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضور کے صحابہ نے سرکار کی تعظیم کا حق ادا کیا، اس لیے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر اے لوگوں تم نبی کے یاروں کی طرح ایمان لے آؤ گے، اللہ فرماتا ہے میں ربوں کے اعلان کرتا ہوں ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار ہدایت قرار دے کے یہ واضح کر دیا کہ جس طرح نبی کی تعظیم اور نبی پر ایمان صحابہ لے کے آئے ہیں، ان کے ایمان کے برابر قیامت کی صبح تک کسی کا ایمان ہو سکتا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین خالق کائنات جل وعلا مجدہ الکریم نے ان صحابہ کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کے لیے چن لیا۔ دو حدیثیں سنا کے بعد کو آگے چلاؤں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ساری مخلوق خدا کے دلوں کی طرف نظر فرمائی، اللہ نے ساری مخلوق خدا کے دلوں میں سے اپنے سونے نبی کے دل کو اپنے لیے پسند فرما لیا۔ اللہ نے پھر دوبارہ مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی، اللہ نے نبی کے یاروں کو سونے مصطفیٰ کے لیے پسند فرما لیا۔ اور کتاب و سنہ میں امام ابن ابی عاصم اپنی سند کے ساتھ حدیث کو بیان کرتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابا، اے لوگو اللہ نے مجھے اپنے لیے چن لیا، میرے لیے اللہ نے میرے یاروں کو چن لیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُمْ لِي وُزَرَاءَ وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا۔ انہی صحابہ کو اللہ نے میرے وزیر بھی بنا دیا، اللہ نے میرے صحابہ کو میرے مددگار بنا دیا، انہی صحابہ کو اللہ نے میرے سسرالی بنا دیا، یعنی ان کو میں نے بیٹیاں دی بھی ہیں، ان سے بیٹیاں لی بھی ہیں۔ اور اگلا جملہ ذرا اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لو، امام الانبیاء فرماتے ہیں من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صحابہ کو برا کہا، لعن و طعن کی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین ساری انسانیت کی لعنت ہے، لا یقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا۔ ایسا بندہ اگر نفل پڑھے اللہ نفل قبول نہیں کرتا، فرض پڑھے اللہ فرض بھی قبول نہیں کرتا۔ وہ صحابہ جنہوں نے حضور کی اس قدر تعظیم کی کہ حضور کا لعب دہن لے کے کھنگار لے کے اپنے منہ پہ، اب سوچ بھی سکتے ہیں، تصور بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں عقیدے کی بات سمجھیں، یہ صحیح بخاری کی 2732 نمبر میں نے آپ کے سامنے حدیث اسی آیت کی روشنی میں پڑھی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے حضور کی اس قدر تعظیم کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کسی موقع پہ یہ کہا ہے کہ صحابہ جب میں وضو کرنے لگوں اور میرا منہ مبارک سے جب لعاب دہن نکلے تو تم نے نیچے نہیں گرنے دینا, تم نے نیچے ہاتھ کر کے اپنے منہوں پہ مل لینا؟ صحیح تو کجا, یہ میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں, صحیح تو دور کی بات, پورے ذخیرہ حدیث میں سے کوئی ایک ضعیف حدیث مائی کا لال نہیں دکھا سکتا کہ حضور نے کبھی یہ حکم دیا ہو کہ تم نے ایسے کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ حضور کے صحابہ نے کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے. صحابہ کو پتا تھا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, جب تک اللہ کے رسول روک نہیں دیں گے, جب تک منع نہیں کر دیں گے, جو بھی تعظیم ہوگی, جو بھی ادب ہوگا, ہم قرآن کی آیت کی روشنی میں, عمومات و اطلاقات شریعہ کی روشنی میں حضور کا ادب کرتے چلے جائیں گے, مصطفیٰ کی تعظیم کرتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. امام ابن حجر مکی حتمی فرماتے ہیں تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے جمیع انواع تعظیم, کہتے ہیں حضور کی جس طرح تعظیم ہو, تعظیم ایک کلی ہے اور اس کلی کے کتنے افراد ہیں اور وہ ایک اصل ہے, اس کی جزیات ہیں. کہتے ہیں جتنی بھی انواع اور اقسام ہیں, تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے جمیع انواع تعظیم التي ليست فيه مشاركة الله تعالى امر مستحسن عند من نور الله قلبه بنور المعرفة. کہتے ہیں جس کے سینے کو اللہ نے معرفت کے نور سے روشن کر دیا ہے, وہ یہ جان لے گا کہ امتی جب اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے, غلام مصطفیٰ جب حضور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہے, تو تعظیم جس طرح بھی ہوگی, وہ کام نہیں کرنا جس میں شرک ہو, وہ کام نہیں کرنا جس سے اللہ رسول نے روک دیا ہو. باقی جب حضور کی تعظیم کریں گے, جس انداز سے بھی کریں گے, رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. جلسہ سجا کے تعظیم کرے, جلوس نکال کے تعظیم کرے, جھنڈے لہرا کے تعظیم کرے, چراغاں کر کے تعظیم کرے, آمد مصطفیٰ کا جشن منا کے تعظیم کرے, ذکر مصطفیٰ کر کے تعظیم کرے, حضور کی آمد پر نعرے مار کے تعظیم کرے, اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بلا واسطہ تعظیم کرے, بالواسطہ تعظیم کرے, آل کی تعظیم کرے, اصحاب کی تعظیم کرے, مکہ کی تعظیم کرے, مدینہ کی تعظیم کرے, ان روڑوں, پتھروں, کینکریوں, کپڑوں, لکڑوں کی تعظیم کرے جن کی نسبت امام الانبیاء کی ذات سے. سبحان اللہ. جب حضور کی ان چیزوں کی تعظیم کرے گا, نسبت والوں کی تعظیم کرے گا, تو قرآن کی اسی آیت کی روشنی میں